بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 87 کریں گے اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ الثالثہ کا شعر نمبر 61 سے لے کر کے شعر نمبر 63 تک کے 3 اشعار کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں. آج کے سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، انسان کا نصف حصہ زبان ہے اور نصف حصہ اس کا دل ہے. فلم يبق الا صورة اللحم والدم، بقیہ گوشت اور خون کی ایک صورت ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم وہ گوشت اور خون سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو قابل قدر چیزیں ہیں وہ زبان اور دل ہیں. اس کے علاوہ انسان کا صرف ایک ڈھانچہ ہے. آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں. وَإِنَّ سَفَاهَ الشَّيْخِ لَحِيمَ بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحْلِمُ. ترجمہ کرتے ہیں. وَإِنَّ سَفَاهَ الشَّيْخِ لَحِيمَ بَعْدَهُ، بوڑھے شخص کی بے وقوفی کے بعد بردباری نہیں ہے. وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحْلِمُ، اور بے شک جوان بے وقوفی کے بعد بردبار بن جاتا ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آدمی جب ستیا جاتا ہے تو اس کی عقل واپس لوٹ کر کے نہیں آتی، لیکن جوانی کا جنون بڑھاپے میں ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر انسان بردبار بن سکتا ہے. صفاق بروزن صحاب، اس کا معنی ہے بے وقوفی، اور حلم یہ بردباری کو حلم کو کہا جاتا ہے، عقل مندی کو. صفاحت بمانا ہے نادان ہونا، کم عقل ہونا یا بے وقوف ہونا. آج کے سبق کا تیسرا شعر کرتے ہیں. سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر تسأل يوما سيحرم. ترجمہ اس کا کرتے ہیں. سألنا فأعطيتم، ہم نے تم سے مانگا تم نے ہمیں دے دیا. وعدنا فعدتم، پھر ہم نے مانگا پھر تم نے دے دیا. ومن أكثر تسأل يوما سيحرم، اور جو زیادہ مانگتا رہے گا تو ایک دن محروم کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ایک دن مانگنے سے، دوسرے دن، تیسرے دن مانگنے سے تو لوگ دے دیتے ہیں، لیکن بار بار مانگنے کی وجہ سے پھر اس شخص کو، مانگنے والے کو محروم کر دیا جاتا ہے. سأل يسأل، اس کا معنی ہے سوال کرنا، اور اعطیتی اعطاء، اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. اور وعدنا صیغہ جمع متکلم باب نصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے دوبارہ کرنا. سورہ حج میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. تسأل سأل یسأل فتح یفتح سے یہ مصدر ہے، وہ معنی ہے درخواست کرنا، مانگنا. سورہ معارج میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع. یحرم ضرب یضرب سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے منع کرنا، روکنا یا محروم کرنا. حق للسائل والمحروم، جیسے کہ سورہ زاریات میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں. عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آج کا سبق ہمارا آخری سبق تھا، لہذا تمام معلقات ہم نے ریکارڈ کر لیے ہیں. امید ہے آپ حضرات کو یہ پسند آئے ہوں گے. آپ ان تمام معلقات کے ریکارڈ شدہ سبق کو دیکھیں، ان سے استفادہ کریں. اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی فائدہ حاصل ہو. اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.